السلام علیکم فرینڈس، مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی سب لوگ؟ اور ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اور آج کا ولاگ جو ہے وہ بس ایسے ہی تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ۔ امریکہ میں تو ابھی بھی سردی ہو رہی ہے، بیچ میں تھوڑا سا موسم سے ہی ہوا تھا، لیکن پھر سے ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی دنیا کے حالات اتنے برے چل رہے ہیں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے رمضان کا الحمدللہ، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا بے چینی ہو گئی ہے ہر طرف۔ ایسی گندی والی خبریں نا مطلب سننے کو ملتی ہیں کہ یہاں حملہ وہاں حملہ، اور ہماری جو بہت پریشان حال ہے لوگ سارے۔ بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے یہ جو برا وقت آیا ہوا ہے اس وقت امت کے اوپر، اللہ سے ہم سب کو نکالے اور سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ ہو۔ اتنا مقدس مہینہ ہے، کیونکہ دیکھیں اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ وہ جنگیں تو ہیں نہیں ہے کہ جہاں پہ گھوڑے اور وہ پیدل والی جنگیں جو ہوتی تھی، فوجی پیدل جا رہے ہیں اور دوسرے کے بارڈر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے وہ مار رہے ہیں ان کو بم اور چیزیں۔ یہ تو بہت ہی بڑے پیمانے والی جنگیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ واقعی میں معاملہ بہت زیادہ ٹریگر ہو جاتا ہے، تو جو کہ ٹریگر ہو چکا ہوا ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے جو ملک ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے اور بہت نقصان ہوگا ان کا۔ بہرحال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جو جہاں ہے جس حال میں اللہ پاک ان کو اچھے حال میں کرے اور حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں پہ میں جو ہوں افطار کے لیے کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ کھانا لازمی میں تو افطار کے ساتھ ہی کھا لیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ افطار کرتے ہیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے 1 گھنٹے کا بریک لیتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اور مجھے تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے بھیا شدید، میں تو ساتھ ہی کھا لیتی ہوں۔ خیر ولاگ میں نے کافی دنوں کے بعد اپلوڈ کیا ہے، اتنی زیادہ کوئی خاص ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں، وہی ڈیلی کے مطلب کھانے بنا رہے ہیں چڑھا رہے ہیں، مطلب وہ بھی سین مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور کچھ رمضان کے ساتھ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا وہ نا لیزی ہو جاتا ہے، وہ اس سینس میں تو میں نہیں بنا پائی۔ بہرحال بچوں کے ساتھ یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں، کوشش کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا لوں تھرو آؤٹ دا ڈے تاکہ آپ کو پھر دکھا سکوں۔ سالن خیر بہت مزے کا بنا تھا الحمدللہ، اور آلو گوشت کا ایسا سالن ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جس کو پسند نہ ہو۔ پٹیٹو جو ہے نا، آلو، یہ تو ہر کسی کو پسند آتے ہیں، چاہے کسی بھی فارم میں آپ ان کو لے لیں، ایسی سبزی ہے یہ۔ اور حالانکہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہے، سٹارچ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اعتدال میں کھائیں تو میرا نہیں خیال کوئی بھی چیز بری ہے۔ موسم آپ دیکھ رہے ہیں، باہر سنو بھی ہوئی ہماری طرف کافی، وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو بس یہی ہے صورتحال جو چل رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ رمضان نشریات ایز یوزول پھر ایک کانٹ وہ ہے ٹی وی پہ جو میں نے آج دیکھا ہے، اور مجھے بڑا ہی عجیب لگا، کسی کو جنون چمٹ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، اور لوگ یہ مطلب رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ چاہیے کہ منع کیا جائے سرکاری سطح کے اوپر کہ یہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں یہ والے کام کے۔ باقی دیکھیں بہت سارے ولاگس میں بھی دیکھتی رہتی ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک میں بات کروں گی جو ریئیکشن ویڈیوز بناتی ہیں خواتین، خدا کا واسطہ یہ جو آپ لوگوں نے دوسروں پہ وہ کام کیا ہے کتنی بری بات ہے۔ مطلب آپ کا اپنا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، آپ دوسرے کی ویڈیوز کے اوپر اپنی جھوٹی سچی باتیں سوچ کے بنا رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری برائیاں ہو چکی ہوئی ہیں جن کو اب ہم نے نارملائز کر دیا، اور ہمیں شاید محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ وہ اسی میں انوالو ہیں، ہم لوگ خود بھی، کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ ان کے نیچے جو ہے 6,000 ویوز 7,000 ویوز آ رہے ہوتے ہیں ایک دن میں، اور ایسے تو اس کا مطلب 6-7 ہزار لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ تو ایسی ہی جی بات ہے۔ یہ دیکھیں دھند ایسی ہو رہی تھی کیونکہ موسم اتنے زیادہ وہ کنفیوز موسم ہے کہ گرمائش بھی ہے اور سنو بھی پڑ رہی ہے، اور سنو میلٹ ہو رہی تھی، تو ایسے یہ دھند پڑ گئی تھی ساری، تو بڑا ہی عجیب سا یہ موسم تھا جو میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے چھوٹی سی ہے، اسلامک سینٹر، وہاں پہ کل ایک جو تھے امریکن، انہوں نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا ہے، تو ان کا شہادہ ڈے تھا کل۔ تو وہ جو مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کا ہمارا جو گروپ چیٹ ہوتا ہے پوری کمیونٹی کا، تو انہوں نے اس کے اندر ایک ویڈیو چھوٹی سی اپلوڈ کی الحمدللہ، تو وہ میں نے دیکھی، مجھے بڑا اچھا لگا کہ جہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے مذہب کو اتنا کچھ برا کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے بھی لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں جی، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں۔ تو بس ایسی ہی باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ نا
بہت سارے لوگوں نے عید پہ جانا تھا، جیسے پاکستان یا انڈیا، مطلب ان کے بھی ہوتا ہے جانا ہے یا یہ وہ، تو اب مڈل ایسٹ کی تو ساری فلائٹس بند ہو گئی ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی تھی کہ انہوں نے ٹکٹس کرائی ہوئی تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ انہی فلائٹس کو لیتے ہیں جن میں اتحاد ہوگی، قطر ایئر ویز ہے جسے قطار بولتے ہیں، یا ایمریٹس وغیرہ، تو وہ تو سارا بند ہے ان کا۔ تو کافی سارے لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور یہ دیکھیں جی، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ، سبحان اللہ، یہ 3-4 اسٹرابیریاں مل گئی ہوئی ہیں، آلموسٹ 3 ہیں جو مل کے یہ ایک بڑی فل سائز اسٹرابیری بن گئی ہوئی، اور بڑی مزیدار تھی، کافی میٹھی تھی یہ۔ تو خیر جی، وہ جو ہے ان کے فلائٹس وغیرہ بند ہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کافی پریشانی ہے۔ میں ایک صاحب کا دیکھ رہی تھی نیٹ کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کہ فلائٹس بند ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی دقت آ رہی ہے۔ اب ہماری نے ٹکٹیں کرا لی ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے پیسے تو ریفنڈ نہیں شاید ان کو ہوں گے، وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر بتا دیتے ہیں کب کھلے گا کب نہیں، جو میرا خیال ہے، باقی مجھے نہیں پتا کیا حساب ہے۔ تو اس طرح ہو رہا ہے۔ ایک اور میں نے آج جو بڑی مزے کی خبر سنی وہ یہ تھی، مزے کی تو خیر نہیں کہہ سکتے، تشویشناک خبر تھی۔ وہ ایسی تھی کہ جی اس سال سورج کے اوپر بہت سارے طوفان آئیں گے جنہیں سولر سٹارمز کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور سے امریکہ کے اندر جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جہازوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ کوئی مطلب سدھرنے والا سین نہیں محسوس ہو رہا، ہر چیز بگاڑ کی طرف ہی جا رہی ہے، عجیب و غریب ہی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ میری ایک دن کی کلپ نہیں ہے، یہ میں نے 2-3-4 دن پورے ویک کی جو بھی تھی اکٹھی کر کے اب میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ رات میں بہت زیادہ اسٹارم تھا، وہ جو سنو پڑی ہوئی تھی وہ میلٹ ہو گئی تھی، آبویسلی ٹمپریچر بہت زیادہ رائز تھے، سنو میلٹ ہوئی، اتنا تیز طوفان تھا، یہ ساری کرسیاں باہر گری ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ سم ادر ڈے کی ویڈیو ہے جہاں پہ یہ میں چکن اور پوٹیٹو وغیرہ بنا رہی ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ اس سال میں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹارمز وغیرہ کا بھی خطرہ ہے سولر فلیئرس کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں کچن میں دیکھے کام کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ بچوں کے آئی پیڈس کے اوپر جو ہے وہ لگا رہے تھے، جو پروٹیکٹنگ شیلڈ ہوتی ہے نا، وہ والی جو ہوتا ہے پروٹیکٹر جو ہوتا ہے وہ لگا رہے تھے۔ پہلے ہم لوگ بیسٹ بائی وغیرہ سے لگوا لیتے تھے یا جہاں بھی کسی باہر دکان سے، لیکن الحمدللہ یہ اتنا اچھا لگا رہے ہیں، مطلب خود ہی لگا لیتے ہیں گھر پہ۔ اب ہم جب کافی عرصہ ہو کہ ہمارے فون اور یہ ہمیں کبھی باہر جانا ہی نہیں پڑا، میرے ہسبینڈ خود لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے کرتے ہیں، کوئی ببل وغیرہ نہیں بنتا ہے، الحمدللہ، اٹس ویری نائس۔ ایک اور بات جو میں نے شیئر کرنی تھی آپ لوگوں سے، کہ میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں نا فیک گولڈ کے بارے میں بتا رہے تھے، نقلی سونا۔ وہ ایک ایسی دھات بنائی گئی ہے جس کی پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کہ ایون سم ٹائم جولرز بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں whether it is a real gold or not۔ تو میں نے ایک بات سنی کہ یہاں امریکہ کے اندر بھی کچھ جولرز جو ہیں پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو ہے اس طرح کا فیک گولڈ بیچ رہے تھے۔ ظاہر اس کے اندر پوری وہ کہ جو بھی آپ کی سٹیمپ ہوتی ہیں، KDM بول لیں یا جو بھی 99.9 لکھا ہوتا ہے، وہ ساری جس بھی قسم کی گولڈ کی سٹیمپ ہوتی ہے وہ ساری کچھ انہوں نے بنایا ہوا، اور وہ اصلی سونے کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب سونا خریدنے والے لوگ بھی جو گولڈ کی آپ جولری لے رہے ہیں اس پہ بھی سب محتاط ہو جانا چاہیے، کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جولر آپ کو ریئل گولڈ بیچ رہا ہے یا فیک ہے۔ تو اتنی زیادہ کیونکہ اصلی سونا تو بہت ہی ایکسپینسو ہو گیا ہے، پتہ نہیں 5 لاکھ روپیہ تولہ ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، وہ بھی میں نے ویڈیو ایک شارٹ دیکھی، تو میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ نا جب بھی گولڈ خریدیں تو میک شور کریں کہ اس کی اچھے طریقے سے جانچ کروائیں، یا جس سے آپ نے خریدا ہے اس سے پراپر پیپر ورک کروائیں، تاکہ کوئی آپ کو چیٹ نہ کر سکے۔ اچھا، یہ جو ببلز وغیرہ بن رہے ہیں، یہ جب وہ اس کو اسکریپ کرتے ہیں نا پورے، تو یہ ببلز نکل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے نیچے کوئی ڈسٹ یا کچھ ڈرٹ ہے ایسی جس کی وجہ سے یہ بن رہے ہیں۔ تو یہ اس کو بالکل ابھی کلیئر کر لیں گے۔ تو گولڈ تو کافی مہنگا ہے بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ویسے آج کل لوگ شادیوں پہ زیادہ گولڈ وغیرہ دینے کا میں نے دیکھا ہے رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز آپ کی پہنچ سے، آپ کی مطلب کیا کہنا چاہیے، قوت خرید سے جو آپ کی ہوتی ہے بائنگ پاور، اس سے باہر ہو رہی ہو، تو پھر کہاں انسان کرے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ سادگی کو ہی اپنانا چاہیے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا ماؤں کے، بہنوں کے پرانے زیور، مطلب جو ان کے پنے ہوتے تھے وہ آگے سے دے دیتے تھے، جو بھی ہے۔ لیکن آج کل تو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں کہ افورڈ کرنا ہی مشکل ہے۔ اور مجھے ایک چیز جو سب سے بری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں قوالی نائٹ، ڈھولکی نائٹ،
پھر برائڈ ٹو بی نائٹ اور پتہ نہیں کون سی نائٹ ہے. کیا بکواس ہے یار, آپ لوگ اتنا زیادہ کیوں ہر چیز کو وہ کر رہے ہیں اوقات سے باہر. سمپل سی بات ہے, آپ لوگ صرف سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کریں اور اس کے بعد ولیمہ کریں, دیٹس اٹ. باقی پخراتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی جو پیسے ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں وہ بچے بچی کو دے دیں. مجھے ایک انڈیا کے ایک کپل ہے اور ان کی اتنی مجھے اپریشیٹ کرنے والی بات ہے یار, کرنی بھی چاہیے جہاں پہ آپ کو اچھی بات ملے. اس کپل نے بلا وجہ کی کوئی رسمیں نہیں کی, فالتو کے کوئی لوگ نہیں بلائے. اسی پیسے سے انہوں نے پیمنٹ کر کے, ڈاؤن پیمنٹ کر کے اپنے لیے اپارٹمنٹ لیا ہے میاں بیوی نے, کہ وہ اس میں رہیں گے. کتنی سمجھداری کا کام ہے. ہم لوگ لاکھوں روپیہ شادیوں پہ اور یہ سارے ششکوں پہ لگا دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہو رہا ہوتا ہے, جو رشتہ دار کھانے آئے ہوتے ہیں وہ کھانے میں میخے نکال دیتے ہیں اور آپ کے مطلب کچھ بھی نہیں بچتا. اس کے بعد کھایا پیا ختم, وہ کھا پی کے چلے گئے اور آپ کے سر پہ جو ہے وہ ادھار چڑھا گئے اور قرض ہو گیا. لہٰذا شادیوں کو بھی سمپل بنانا چاہیے, جیسے میں بنا رہی ہوں سمپل سی افطاری. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.